جہاں تک اسٹیٹ بینک کا تعلق ہے اس کے امینڈمنٹ میں یہ بتا دوں کہ ہر دور میں جب بھی پاکستان گیا ہے آئی ایم ایف میں یہ ضرور شک ہوتا تھا اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا. تو کبھی بھی کسی بھی حکومت نے اس طرح سے اٹانومی پہ کبھی ہاں نہیں کیا. یہ حکومت ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی لیٹ گئی ہے اور ان کے نزدیک یہ بہت اچھی حکومت ہوگی کیونکہ ان کے سامنے یہ لیٹ گئی ہے. کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے سامنے. تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ میرے نزدیک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. یہ لیٹ می ریپیٹ، اگر یہ امینڈمنٹ ابھی تک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا امینڈمنٹ ہے کر رہے ہیں، لیکن وہ امینڈمنٹ جو حفیظ شیخ صاحب نے کیبنٹ سے پاس کروایا تھا بہت غلط طریقے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملک کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا. دس واز اے ڈس سروس ٹو دا نیشن which he committed. اس نے 5 منٹ میں اس کو پاس کروا لیا اسی کیبنٹ سے. اگر وہ وہی بل ہے اور اسی طریقے سے جیسے آج دیکھ رہے ہیں کہ بلڈوز کر کے اگر آپ نے پاس کر لیا اس کو، تو وہ میرے نزدیک وہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی تاریخ دن ہوگا، بدترین دن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس سے میرے ملک کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی. اس ملک میں 2 وزیر اعظم ہوں گے، ایک جس کو 23 کروڑ یا 22 کروڑ عوام جس کو الیکٹ کرے گی اپنے ووٹوں کے ذریعے سے، وہ ایک وزیر اعظم ہوگا، اور دوسرا ایک نان الیکٹڈ وزیر اعظم ہوگا جس کو آپ گورنر اسٹیٹ بینک کہہ لیں یا فائنینشیل وائس رائے کہہ لیں، وہ ہوگا. پاور تمام جو ہے معاشی پاور وہ اسی فائنینشیل وائس رائے کے پاس ہوں گے جس کو ہم حرف عام میں گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں. اور الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کے دست نگر رہے گا. وہ ان سے ریکویسٹ کرے گا کہ یار یہ کر دو ہمارے لیے. تو وہ کہاں سے اجازت لے گا کہ ان کو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کے لیے تھوڑا کام کر دینا ہے یا نہیں کر دینا ہے؟ کہاں سے اجازت لے گا؟ وہ آئی ایم ایف سے اجازت لے گا. وہ کیوں لے گا آئی ایم ایف سے اجازت؟ اس لیے کہ جو گورنر سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنر کا ممبر بھی ہوتا ہے. آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنر کا ممبر ہوتا ہے وہ. تو نیچرلی پھر وہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھے گا، وہ حکومت پاکستان کی طرف نہیں دیکھے گا کیونکہ اس کے پاس پاور ہوں گے. تو کیا یہ ہم چاہیں گے یہ والی بات کہ ایسا ہو کہ اس ملک میں 2 وزیر اعظم ہوں؟ ایک وزیر اعظم جو ہے اس پہ تو نیب بھی ہاتھ ڈال سکتی ہے، ایف آئی اے بھی اس کی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے، پولیس بھی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے، ہر ادارہ جو چاہے اس الیکٹڈ پرائم منسٹر کو تو کر سکتا ہے. لیکن نان الیکٹڈ وائس رائے کا کوئی اس ملک میں ادارہ نہیں ہے جو اس سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ کیوں کیا ہے آپ نے. اس کو بلینکٹ جو ہے آج کے جو گورنر ہے، ڈپٹی گورنر ہے اور جتنے بھی ان کے سٹاف ہیں اسٹیٹ بینک کو، سب کو ایک پرماننٹ این آر او مل جائے گا. این آر او کہ اگر ماضی میں بھی انہوں نے کوئی گڑبڑ کیا ہوا ہے تو بھی ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے جب 1948 میں جب وہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا انہوں نے، تو ان کی اوپننگ اسپیچ جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو انہوں نے قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یہ پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کا ضامن ہے. تو یہ جو پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کا ضامن ہے اس کو آپ حوالے کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے. تو آپ قائد اعظم کے فرمان کو بھی بھول گئے. تو یہ اس میں بہت سیریس چیز ہے. یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو دل میں کوئی ایسی چیز ان کے دل میں ڈال دے کہ وہ یہ 10 مرتبہ سوچیں
اس بل کو بلڈوز کر کے پاس کرانے کے سلسلے میں 10 مرتبہ سوچیں. میں یہاں ایک اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وزیر اعظم کو لوگوں نے ان کے ارد گرد جو ہے ڈرا ڈرا کر ان کو یہاں پہنچا دیا. ابھی کیا باتیں ہو رہی ہے کہ جی اگر یہ پاس نہیں ہوگا تو آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو جائے گا, تو پھر پاکستان کو باہر سے پیسے کیسے ملیں گے. میں ان لوگوں کے لیے آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں, بہت دور نہیں, یہی شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں, انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا دسمبر 2008 میں, اور اس کے بعد یہ پھر چلے گئے. پھر حفیظ شیخ صاحب آ گئے. جب حفیظ شیخ صاحب آئے تو اس وقت 2010-2011 کے مالی سال میں جو بجٹ ہم بنا رہے تھے تو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ ریفارمڈ ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگائیں, ویلیو ایڈڈ ٹیکس. تو اس کو نام انہوں نے چینج کر کے ریفارم جی ایس ٹی کر دیا تھا کہ یہ لگائیں آپ. اس وقت کی حکومت نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے, یہ کام نہیں کیا, پروگرام سسپینڈ ہو گیا. تو کیا پاکستان پہ کیا بٹ ٹوٹی تھی؟ کیا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنے دکان کو بند کر کے چلے گئے تھے پاکستان سے؟ نہیں, ان کی دکانیں کھلی تھی, وہ اسی طریقے سے لینڈنگ کر رہے تھے. بھائی لینڈنگ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی مفت پیسہ نہیں دیتے ہیں, ہم سے بزنس کر رہے ہیں, وہ ہمیں انٹرسٹ پے ہمیں کرنا پڑتا ہے اس کی. اسی طریقے سے 90 کی پوری دہائی بھری پڑی ہے اس طرح کے مثال سے. اینڈ پاکستان واز نون ایز اے ون ٹرانش کنٹری کہ پہلا جب اگریمنٹ سائن ہوتا ہے تو پہلا قسط مل جاتا ہے, اور اس کے بعد جب کنڈیشنز کی امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے ہم بھاگ جاتے تھے. پروگرام ہو گیا سسپینڈ, تو کیا قیامت ٹوٹ گیا پاکستان کے اوپر. کیا آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی دکانیں بند کر دی تھی؟ جی نہیں, پورے 90 کے دہائی میں اسی طریقے سے لینڈنگ کرتے رہے. تو آج کیوں ڈرا رہے اس وزیر اعظم کو؟ کس نے کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا, ختم ہو گیا بات. آپ بتا دیں آئی ایم ایف کو کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی خطرات اس سے ہے, اس لیے ہم نہیں کریں گے یہ والا, ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کریں گے. کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کہے گا ٹھیک ہے ہم آپ کو $1 بلین نہیں دیتے ہیں قسط. تو کیا پاکستان کی نیشنل سیکورٹی اس کی قیمت $1 ہی بلین ہے؟ یہ تو کوئی بھی بائی کر سکتا ہے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی $1 بلین دے کر. تو ہمیں سوچنا چاہیے ان سب چیزوں کو, اپنے ملک کے لیے سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ صرف آپ اپنا وقت جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں اقتدار میں کہ ہم نے ٹائم پورا کرنا ہے. وہ ہمارے شیخ رشید صاحب بار بار یہ لفظ کہتے ہیں, یہ حکومت مدت پوری کرے گی. بھئی کیا آپ مدت پوری کرنے کے لیے حکومت میں آئے ہو یا کوئی کام بھی کرنے کے لیے آئے ہو؟ عوام نے آپ کو الیکٹ کیا ہے, اس لیے تو نہیں کیا کہ آپ آ کے مدت پوری کریں گے. عوام نے اس لیے کہا ہے کہ پچھلے والوں نے بہت خرابی کی تھی, آپ اس کو بہتر کریں گے. لیکن عوام نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ مزید خراب کر دیں چیزوں کو اور پھر کہیں کہ ہم نے تو مدت پوری کرنی ہے. if مدت پوری کرنا ہی آبجیکٹو ہے تو پھر اللہ حافظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اگلے الیکشن میں تو ہم نہیں جیت سکتے, اس لیے ہمیں یار یہ مدت پوری کرنے دے دو 5 سال. دیکھیں in other words indirect طریقے سے this is an admission of the defeat in the next election کہ یہ مدت پوری کرنے دے دو ہمیں, بس اس کے بعد ہم آئے نہ آئے who cares. تو اس لیے میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا, درد مندانہ اپیل. مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک اچھے پاکستانی ہیں, ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, انہیں بھی اتنا ہی محبت ہے اس ملک سے جتنا ہم سبوں کو ہے. آئی ایم شیور کہ وہ ملک کے لارجر انٹرسٹ میں ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جس سے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو نقصان پہنچے. یہی میری ان سے التجا بھی ہے.
ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اس طرح کے بل کو بلڈوز کر کے آپ اس کو پاس کریں اس طریقے سے. اگر پروگرام سسپینڈ ہو جاتا ہے کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی، کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی. ماضی میں بھی نہیں ٹوٹی ہے، اب بھی نہیں ٹوٹے گی.